ناظرین، گیلانی صاحب کی اگلی موو کیا ہوگی؟ کیا گیلانی صاحب خود جائیں گے مولانا صاحب کو منانے کے لیے، یا گیلانی صاحب کے منانے سے بھی کام نہیں چلے گا؟ سیٹھی صاحب، ایک تو یہ بات کہ آپ کو کیا لگتا ہے گیلانی صاحب جائیں گے خود؟ اگر جائیں گے تو کتنی اتھارٹی کمپرومائز ہوگی ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کی؟ انہوں نے ویسے تو ڈسپلن والی بات کی، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. اگر منسٹر واپس آ جاتے ہیں اور تو پھر کیا رہ جائے گا؟ وہ کہتے ہیں نا پرائم منسٹر کے پلے کیا رہ مطلب ہے وہ منسٹر نہیں، کوئی اور آ جائیں گے. مولانا کوئی اور منسٹر پٹ اپ کر دیں گے، یا ان کو کوئی اور منسٹری مل جائے گی. یا میں نہیں سمجھتا یار، یہ پالیٹکس میں چلتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کتنی دفعہ زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کے وہ اعتماد کو توڑا، اور پھر پرائم منسٹر صاحب ہیلی کاپٹر لے کے پہنچ جاتے تھے، یاد ہے نا؟ اچھا، تو یہ چلتا رہتا ہے یار، یہ سیاست میں. مگر یہ ہے کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. یہ پرائم منسٹر نے اچھا قدم اٹھایا ہے کہ دونوں کو چپ کر دونوں کو نکال دیا. ایک جو ہے وہ ڈسپلن خراب کر رہے تھے، اور دوسرے صاحب جو ہیں وہ کرپشن میں لگتا ہے کہ ملوث ہیں. تو یہ اچھا قدم تھا. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا ان کو نقصان ہوا اور مولانا ناراض ہو گئے، مگر یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ بڑی بات اس وقت ہوتی اگر اس کے ساتھ ایک ایسا چیز شروع ہو جاتی، ایک سپارک لگ جاتا جس کے ساتھ گورنمنٹ گر جاتی یا گورنمنٹ ڈیسٹیبلائز. ظاہر ہے پریزیڈنٹ صاحب نے اور ان کے ایڈوائزرز نے یہی سوچا ہوگا نا، یار کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں نا کہ بھئی کون چاہتا ہے اس وقت گورنمنٹ گرے اور ایک نئی الیکشن ہو. یہی نہ ہو کہ گورنمنٹ گرا کے نئی الیکشن بھی نہ ہو اور کوئی آ جائے اور سارے کی چھٹی ہو جائے. تو یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا. سیٹھی صاحب، ایک اور بات، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے ایک تو بتا دیا کہ جی مولانا آ جائیں، اگر مولانا نہیں آتے تو آج میڈیا میں خبریں آئیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی بات ہوئی سلیم سیف اللہ صاحب سے بھی، ان کی پارٹی کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم دیکھیں گے پرائم منسٹر صاحب اگر ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں ہمارے ساتھ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سٹیج پر کیا چاہے گی پاکستان پیپلز پارٹی؟ ان کے اندر لوگ ایسے بیٹھے نہیں ہوئے جو شاید چاہیں گے کہ پی ایم ایل کیو ہمارے ساتھ نہ ہے، یا سپورٹ کریں گے اگر آ جائے پی ایم ایل کیو یا ہم خیال گروپ؟ دیکھیے، پی ایم ایل کیو جو ہے نا، اس کا جو فیوچر ہے وہ بہت ہی خطرے میں ہے. کیونکہ اگر پنجاب کے اندر میاں صاحب مضبوط ہیں، میاں نواز شریف صاحب، تو کیو والے کمزور ہیں. اور اگر وہ باقی لوگ بھی ان کو چھوڑ گئے ہیں، ایک فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے، کچھ ہم خیال ادھر ادھر ہو گئے ہیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگلی الیکشن کے لیے کیو کا اتحاد ہو جائے گا پیپلز پارٹی کے ساتھ. ہو جائے گا بالکل. یہ اوپن اتحاد نہیں ہوگا، سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوں گی. ان کی یہ کوشش ہوگی کہ جو غلطی ان سے اس دفعہ ہوئی کہ کیو اور پیپلز پارٹی نے مل کے حکومتیں نہیں بنائی پنجاب میں، جو بنا سکتے تھے اگر اس وقت ان کی شروع میں اگر یہ چاہتے تھے اسٹریٹجی ٹھیک ہوتی. کیونکہ اگر وہ ہم خیال والے ادھر اور یہ جو ہے فارورڈ بلاک والے ادھر ادھر نہ ہوتے تو یہ بنا سکتے تھے نا پیپلز پارٹی اور کیو والے. تو اس وقت ان کو بنانی چاہیے تھی. اس وقت زرداری صاحب نواز شریف کے ساتھ چلے گئے. تو میرا خیال ہے ان کی یہ اسٹریٹجی اگلی الیکشن میں ہوگی کہ اب ہم مل کے چلیں اور میاں صاحب کو دور رکھیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلا جو الیکٹرل الائنس ہوگا وہ ہوگا پی پی پی، اے این پی، پی ایم ایل کیو. اور اگر مولانا آنا چاہیں گے تو ان کے لیے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو جائیں گی. زرداری صاحب بالکل ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے پچھلے الیکشن ریزلٹس، کیونکہ انہیں پتا اس سے بہتر تو ہو نہیں سکتے ان کے لیے. ان کا لاس ہو سکتا ہے، بہتر نہیں ہو سکتے. اور وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ اگلی دفعہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے حکومت کریں پنجاب میں یا کہیں اور. تو یہ کیو والوں کو بھی پتہ ہے اگر ایسے نہیں ہوگا تو وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے بالکل. تو کیو والے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ایک الگ گروپ برقرار رکھیں گے. وہ نہیں میاں نواز شریف صاحب کو جوائن کریں گے، اور وہ الگ اپنی کیو کے اندر ہی الیکشن لڑیں گے اور زرداری صاحب کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کریں گے، تاکہ وہ ووٹ بینک کیو کا جو ہے اور نون کا جو ہے وہ سپلٹ ہو جائے. ایک جگہ پہ پی 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 اور کیو مل کے ووٹ بینک بنا لیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور نقصان جو ہے نون کا ہو جائے. اس لیے کیو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرے گی پیپلز پارٹی کو. اس کے لانگ ٹرم فیوچر میں اس کا انٹرسٹ ہے پیپلز پارٹی کو. کیوں اسی وقت ڈی اسٹیبلائزیشن کرے گی جب ادھر سے اشارہ آئے گا، اور جب ادھر سے اشارہ آئے گا تو میاں نواز شریف ساتھ نہیں جائیں گے. اچھا سیٹھی صاحب، ایک اور بات، آج چوہی شجاعت صاحب بھی ملنے گئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور وہاں پہ چوہی شجاعت صاحب نے جو بریفلی بتایا، انہوں نے یہی کہا کہ میں نے مولانا سے پوچھا بھی آپ کے کیا ارادے ہیں، کیا آپ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے حکومت کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں. خورشید شاہ صاحب گئے تو انہوں نے کہا جی لیٹ ہو گئے. منیب، یہی مولانا کے ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ دروازے سیاست میں بند نہیں ہوتے. ناراضگیاں ہو جاتی ہیں سیاست میں، مگر دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ناراض ہیں تو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوں گے، مگر میرا خیال ہے پریزیڈنٹ صاحب کے لیے سافٹ کارنر ہے، اور ابھی بھی پریزیڈنٹ صاحب
میرا خیال ہے کہ ان کو منا لیں گے. یہ ابھی فوری طور پہ واپس نہیں آئیں گے بس وہ برا لگے گا, مگر یہ گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز بھی نہیں کریں گے. اوکے, ون فائنل پوائنٹ اس ایشو کے اوپر, پھر ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. ایم کیو ایم ابھی کچھ نہیں کہہ رہی, 19 کو پتہ لگے گا, 19 تاریخ کو. آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک لوکل باڈی الیکشن, بلدیاتی الیکشن کی وہ بات کرتے ہیں. انہوں نے آج کہا ہے, رضا ہارون صاحب کسی جگہ بیان دے رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سے ایشوز کے اوپر حکومت سے ہمیں وضاحت چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے سلسلے میں اگر ایم کیو ایم ریلی ٹائٹ کرنا چاہتی ہے پیپل پارٹی کو, تو ذوالفقار مرزا صاحب ایک کیجولٹی بن سکتے ہیں؟ نہیں, وضاحت کیا چاہیے, یہ تو ڈرامہ ہے نا. وضاحت چاہیے کیا, کس چیز کی وضاحت چاہیے؟ سب کو تو پتہ ہے جو ایشوز کیا ہے, تو اب کیا پوچھیں گے اور گورنمنٹ کو جو 100 دفعہ پہلے نہیں پوچھ چکے. یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے. وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اشارہ آ رہا ہے کہیں سے, نہیں آ رہا. اگر ہم نکل جاتے ہیں تو نقصان ہمارا ہو جائے گا یا کسی اور کا ہوگا. 3 سال اب ہو گئے نا آلموسٹ, اب 2 سال رہ گئے الیکشن میں. سب یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن سال کے بعد ہو جائے گی, یہ پورا ٹرم نہیں کمپلیٹ ہوگی, یہ 1 سال پہلے ہو جائے گی, اس وقت کرائسس آ جائے گی. یہ لوگ بچائیں گے نا تو کرائسس لے آئیں گے اس وقت پھر, کیونکہ ابھی تو منسٹریز ہیں, پاور ہے, یہ ہے, اور یہ نواز شریف صاحب جو باہر بیٹھے ہوئے وہ چاہتے ہیں یہ مشکل فیصلے زرداری صاحب کر لیں. اس وقت تک یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا. میری بات سمجھ رہے؟ پھر یہ تو 1 سال اور انتظار کرنی ہے. اس وقت صرف لین دین کی بات ہے, ناراضگیوں کا اظہار کرنے کی بات ہے, اسپیس کریٹ کرنے کی بات ہے, اور ڈیمانڈز کو آگے رکھنے کی بات ہے. اور ظاہر ہے ایم کیو ایم کا, میں اب پھر سے کہہ رہا ہوں آپ سے, ان کا ایک ہی فنڈامنٹل ڈیمانڈ ہے کہ جلدی سے جلدی لوکل باڈی الیکشن کرائے جائیں, تاکہ لوکل باڈی الیکشن کے بیسس کے اوپر وہ اگلی الیکشن جیتیں گے کراچی میں اور سندھ میں. اچھا شیخ صاحب, اب تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ نارتھ وزیرستان کے اندر آپریشن ہوگا, آپ نے بھی خود ذکر کیا. تھوڑا سا ہم اس کو ایک تھوڑے سے براڈر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ رچرڈ ہالبروک کی وفات کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ایف پیک پالیسی ہے ویسے امریکہ کی, اس کے اندر ایک بہت بڑا وائڈ ہے. بیکاز آج کچھ جگہ میں پڑھ رہا تھا وہ کہتے, اور وہاں پر یہی لوگ لکھ رہے تھے کہ انفیکٹ لکھا ہوا تھا کہ رچرڈ ہالبروک پرہیپس ہیڈ دی ایبلٹی, کہ وہ ملٹری لیڈرشپ جو تھی پاکستان کی اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے تھے. دیکھیے, جب رچرڈ ہالبروک صاحب پہلے آئے تھے تو وہ بہت ہی مغرور اور پشی تھے, اور انہیں پاکستان کے بارے میں کوئی خاص پتہ نہیں تھا یہاں کے حالات کیسے ہیں اور یہاں کا کلچر کیا ہے. مگر 2 سال میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور سافٹ ہو چکے تھے, اور میں سمجھتا ہوں ایک حد تک پاکستان کے سب سے بیسٹ فرینڈ بن چکے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہالبروک صاحب نے کیری لوکر لیجسلیشن کے اوپر کام کیا, ہالبروک صاحب نے فلڈ کے اوپر کام کیا, سب سے پہلے وہ آئے. انہوں نے کوشش کی کہ فرینڈز آف پاکستان کو اکٹھا کیا جائے, کبھی ادھر کبھی ادھر, آپ یاد ہے آپ, اور سب سے زیادہ چکر وہ انہوں نے لگائے. اور اب وہ زیادہ تر وہ سویلین گورنمنٹ کو ملتے تھے. ملٹری گورنمنٹ کو جب ملتے بھی تھے تو وہ بہت اتنی اس کی اہمیت نہیں ہوتی تھی. ملٹری گورنمنٹ کو, ملٹری ناٹ گورنمنٹ, منہ سے نکل گیا, دیکھیے وہ فرائیڈین سلپ, ملٹری گورنمنٹ وہ جاتی نہیں دماغ سے. ملٹری گورنمنٹ وہ جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں ملٹری گورنمنٹ ہی ہوتی ہے. خیر, گورنمنٹ از ملٹری. اچھا, تو وہ وہاں جاتے ہیں جنرل پیٹریس, وہاں جاتے ہیں ایڈمرل مائک ملن, وہاں پہلے جنرل جم جونز جاتے تھے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو تھے, تو CIA کے ہیڈ جاتے ہیں وہاں. تو عرض یہ ہے کہ رچرڈ ہالبروک صاحب پاکستان کے دوست بن چکے تھے, اور لیٹلی ان کو یہ احساس بھی ہو چکا تھا کہ پاکستان سچ کہتا ہے کہ ان کے انٹرسٹس ہیں افغانستان میں, اور یہ ملٹری سلوشن نہیں ہوگی. اسی لیے انہوں نے کوشش ان کی یہ ہو گئی تھی کہ اب ڈائلاگ کی طرف بڑھا جائے, اور مگر عرض یہ ہے کہ وہ کمزور تھے. ہاں, ان کی جو پولیٹیکل سٹینڈنگ تھی وہ کمزور تھی. پریزیڈنٹ اوباما جو وائٹ ہاؤس میں ہیں وہاں وہ انہیں اتنا پسند نہیں کرتے تھے, اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا, میں آپ کو اب بتا دوں, کہ لگتا ہے ایسا تھا کہ ہالبروک صاحب یا ریزائن کر دیں یا ان کو کہا جائے کہ الوداع. یہ جوائنٹ آف فارن پالیسی کہا جا رہا ہے. ہاں, مگر یہ ہے کہ ہالبروک صاحب کی بات جب وہ سچویشن روم میں یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا وائٹ ہاؤس میں, وہاں ڈسکس کر رہے ہوتے تھے, تو یہ زیادہ وہاں بولتے نہیں تھے. وہاں بولنے والے وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن تھے, وہاں بولنے والے جنرل جم جونز ہوتے تھے, وہاں بولنے والی ہلری کلنٹن ہوتی تھی, وہاں پریزیڈنٹ کے وائٹ ہاؤس کے سٹافرز جو تھے وہ زیادہ بولتے تھے. اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا, اس میں ان کا ڈپٹی انہوں نے اپوائنٹ کر دیا. تو مطلب ان کا یہ ہے کہ جو پالیسیز ہالبروک صاحب کر رہے تھے وہی ان کا ڈپٹی کرے گا, مگر اس کی اتنی ہائی پروفائل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہائی پروفائل کس کی ہوگی. ہاں,
ہائی پروفائل ہوگی جنرل پیٹریس کی. کل پرسوں جنرل پیٹریس پاکستان آئے ہوئے تھے, انہوں نے جنرل آرمی چیف کے ساتھ بات کی. کل ایڈمرل مائک ملن بھی وہ بھی آئے, انہوں نے بھی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی. بہت اہم باتیں ہوئی ہیں, بہت اہم. اور ہمارا, مجھے ہنسی بھی آتی ہے, افسوس بھی آتا ہے, ایڈمرل مائک ملن نے ہمارے کچھ میڈیا کے لوگوں کے ساتھ, جس میں میں نہیں شامل تھا, میں لاہور میں تھا, اسلام آباد میں کچھ گفتگو بھی کی اور پھر اس کی رپورٹنگ بھی ہوئی. مگر جو سب سے اہم بات تھی جو ان سے نکالنی چاہیے تھی یا نہیں نکلی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو کہ ایک امریکن جرنلسٹ نے ان سے نکالنے اور اس کی آج واشنگٹن پوسٹ میں سٹوری. ہمیں یہ کہا, آج ہماری اخباروں کی جب ہیڈ لائنز دیکھیں تو انہوں نے یہی کہا کہ ایڈمرل مائک ملن یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ تو نارتھ وزیرستان جانا ہے, کیونکہ جنرل قیادی نے کہا ہے کہ اٹ از ناٹ اے کوسچن آف if but when, کہ ہم جائیں گے تو ضرور, مگر ٹائمنگ جو ہے وہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی گورنمنٹ فیصلہ کرے گی. تو اس سے یہ لگتا تھا کہ خیر شاید یہ جب بھی ہوگا یہ ہوگا, مگر نہیں. جو انٹرویو دی ہے انہوں نے ایک امریکن جرنلسٹ کو, جو کہ آج واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہوئی ہے, انہوں نے بڑے واضح طور پہ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. ایڈمرل مائک ملن جو عام طور پہ سخت استعمال نہیں کرتے لفظ, وہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک ڈائلاگ از بینگ ریپلیسڈ, اسٹریٹجک ڈائلاگ کو تبدیل کیا جا رہا ہے اسٹریٹجک امپیشنس کے ساتھ. اب اسٹریٹجک امپیشنس مطلب ہے کہ ہم تھک گئے ہیں یار آپ کی باتیں سن سن کے, کب کریں گے آپ, اب اسٹریٹجکلی آپ کو کرنا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اور اسی وجہ سے یہ دو جرنیل ہو گئے, مل گئے, اور مولانا کو بھی حواس سونگ لی انہوں نے کہ آگے ایکشن ہونے والا ہے. اور لاسٹ یہ کہ پاکستان کی افواج کو بھی احساس ہو گیا اب ہمیں کرنا پڑے گا, اور انہوں نے جو ان کے دوست یار ہیں ان علاقوں میں, حقانی صاحب ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ وہاں سے ہٹیے کیونکہ اب وہاں ایکشن ہونے والا ہے, آپ وہاں سے ہٹیے اور دوسری ایک کنر پروونس ہے اس طرف آ جائیے, اور وہاں انہوں نے اس کے ان لوگوں کے لیے جگہ بنا لی ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں. اور اب آپ دیکھیے گا ود ان دا نیکسٹ 30 days اور سو, میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی 30-60 days کے اندر کچھ کارروائی ہو جائے گی. ناظرین آپ ہمیں کال کر سکیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.